اب یہاں پر تشریف لے کر کے آئیں گے علمی دنیا سے ان کا تعلق ہے جناب سر رشید بھاٹی صاحب. تو آپ کی بھرپور تالیاں ہوں گی سر کے لیے. بہت ساری تالیوں میں سر رشید بھاٹی صاحب. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری ماؤں، میری بہنوں، سب سے پہلے تو میرے لیے بہت ہی زیادہ خوشی کا مقام ہے اور میں شاید جو سب سے اچھا خواب دیکھ سکتا تھا وہ شاید یہی تعبیر کی صورت میں میرے سامنے موجود ہے. اور طبیعت ناساز رہی گزشتہ 1-2 دن سے، لیکن اس کے باوجود جتنی محبت، جتنی اپنائیت اور جتنے اپنے پن کے ساتھ مجھے بار بار کہا گیا، مجھے بار بار بلایا گیا، تو مجھے بھی انتہائی شوق تھا اور انتہائی تمنا تھی کہ میں اس پروگرام کا حصہ بنوں. اور جتنے بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں، جتنے بھی لوگوں نے اس خوبصورت پروگرام کو ارینج کیا ہے، وہ تمام لوگ جن کے نام ہمیں معلوم ہیں اور وہ تمام لوگ جن کے نام شاید ہم نہیں جانتے، لیکن دامے درمے سخنے انہوں نے اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کیا ہے، وہ تمام کے تمام مبارکباد کے مستحق ہیں. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ ان کے لیے تالیاں ہونی چاہیے تمام لوگوں کی طرف سے جنہوں نے اس پروگرام کو ارینج کیا ہے. سب سے پہلے زوردار تالیاں ہونی چاہیے، تالیوں میں کنجوسی نہیں ہونی چاہیے، سب سے پہلی بات تو یہ. اور اب دیکھیے بہت ساری باتیں کہنے کو دل چاہتا ہے، لیکن دامن وقت میں گنجائش بہت کم ہے، تو وقت کا تقاضا یہ ہے کہ بات کو مختصر رکھا جائے، بات کو سمیٹا جائے. تو دیکھیے صرف ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا تو تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو. سب نے سجدہ کیا سوائے شیطان کے، اس نے انکار کیا. اب اس سجدے کی جو لاجک تھی، اس کے پس منظر میں جو وجہ تھی، جو حکمت تھی، وہ تو ظاہر اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی تھی، اور اللہ نے اس کو بعد میں بیان کیا قرآن مجید میں اس طرح سے کہ وہ علّمَ آدم الاسماء کلھا، آدم کو ہم نے تمام علوم سکھا دیا. یعنی فرشتوں کو جب حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو بنیادی وجہ جو تھی وہ تھا علم، جو اللہ نے آدم کو سکھایا. اب دیکھیے ذرا سا بھی شعور ہمارے پاس ہوتا ہے یا اللہ نے ذرا سی بھی عقل ہمیں دی ہوتی ہے تو کم از کم ہم اپنے آس پاس دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دیکھیے قوموں کے عروج اور قوموں کے زوال دونوں کی اپنی اپنی وجوہات ہوتی ہیں. زوال کی بھی وجوہات ہوتی ہیں اور عروج کی بھی وجوہات ہوتی ہیں. جتنی بھی قوموں نے دنیا میں آج تک ترقی کی ہے، پچھلے 10,000 سال کی تاریخ اگر آپ مطالعہ کریں گے تو سب سے پہلی وجہ جو آپ کے سامنے آتی ہے وہ علم ہے. دیکھیے یہی وہ علم ہے جو شعور آپ کو سکھاتا ہے، یہی وہ علم ہے جو اچھے برے کی تمیز آپ کو سکھاتا ہے، یہی وہ علم ہے جو آپ کو صحیح اور غلط کے درمیان تفریق کرنے کی صلاحیت اور ہنر عطا کرتا ہے. اب یہ وہ چیز ہے دیکھیے جو ہمیں حاصل کرنا ہے، اپنی اولادوں تک منتقل کرنا ہے. اور ایک بات میں ضرور یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ایک آدمی جب تعلیم حاصل کرتا ہے نا تو صرف ایک آدمی تعلیم حاصل کرتا ہے، لیکن جب کوئی لڑکی تعلیم حاصل کرتی ہے تو آپ سمجھ لیجئے پوری نسل تعلیم حاصل کرتی ہے. یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں، کیونکہ ہماری مائیں، ہماری بہنیں تھوڑا سا شاید اس مسابقت میں پیچھے رہ گئی ہیں، جس میں شاید ہمارا بھی تھوڑا سا قصور ہے. لیکن دیکھیے دیر آیت درست آیت، ہمارے والد ایک بات کہا کرتے تھے جو مجھے آج یاد آ رہی ہے، اور میں نے اپنے والد کی تصویر دیکھی تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. میرے والد ایک بات یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو بیٹا، صبح اس وقت ہوتی ہے جب آپ کی آنکھیں کھلتی ہیں، جب تک آپ کی آنکھیں بند ہیں نا تو اس وقت تک اندھیرا، اس وقت تک رات ہے. جب آپ کی آنکھیں کھل گئیں اب آپ ماضی کو پس پش رکھیے، اب آپ حال پہ نظریں جمائیے اور اپنے فیوچر کے ٹارگٹ سیٹ کیجئے کہ آپ کو آگے کیا کرنا ہے، پلان کیجئے اچھے طریقے سے. اور دیکھیے آپ کی پلاننگ کا جو لازمی جزو ہونا چاہیے وہ تعلیم ہونا چاہیے. اب ہم ایک چیز یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے، چھوٹی عمر کے بچے بہت مہنگے موبائل اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں. آپ یقین کیجئے اچھا کھانا کھلانے سے یا اچھا موبائل دلانے سے اچھی تربیت ممکن نہیں ہے.
دیکھیے پیٹ بھرنا ہے نا، پیٹ تو دال روٹی سے ہی بھرا جا سکتا ہے، پیٹ جو ہے وہ مرغ مسلم سے ہی بھرا جا سکتا ہے، صرف یہ شکم ہے، یہ پیٹ ہے جس کو بھرنا ہے، بھوک مٹانی ہے۔ تو دیکھیے اپنے وسائل، اپنے ریسورسز، اپنے تعلیم اور اپنے ہنر پہ خرچ کیجیے سب سے زیادہ، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو آگے جا کے آپ کو ریوارڈ کرے گی، اور یہی وہ چیز ہے جو ہماری قوم کو بھی انشاءاللہ بہت آگے لے کے جائے گی۔ اور میں بہت زیادہ خوش ہوں، میں ایک بار پھر سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور مجھے انتہائی خوشی ہے، اللہ تعالیٰ مزید ترقی ہماری قوم کو اسی طرح سے عطا کرتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر آپ